دوستوں 17 ستمبر کو اسرائیل نے ہیکنگ کے ذریعے حزب اللہ کے پیجر ڈیوائس اور موبائلز کو بلاسٹ کر دیا۔ پھر ٹھیک 10 دن بعد 27 ستمبر 2024 کو لبنان پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا جس میں حسن نصر اللہ بھی مارے گئے۔ اس چیز کے بدلے میں 2 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل گرائے۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ کوئی میزائل بھی پاپولیٹڈ جگہ پر نہیں گرایا گیا، اور جس ملک نے بھی اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کیا اسرائیل نے ہمیشہ اس کا جواب دیا، چاہے وہ یمن ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، ترکی ہو، جارڈن ہو، عراق ہو یا امریکہ۔ جی ہاں، امریکہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی۔ بہرحال اپریل 2024 میں بھی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملہ کیا، اور اس بار بھی اسرائیل نے جواب دیا۔ لیکن 26 اکتوبر کو یعنی حملے کے ٹھیک 24 دن بعد کیا اب ایران اس حملے کا جواب دے گا؟ دیکھیں، ایران نے 3 اکتوبر کو ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو وہ اس کا جواب دے گا، اور ساتھ ہی ان ملکوں پر بھی حملہ کرے گا جو امریکہ کے ساتھ ہیں، یعنی UAE اور بحرین۔ سب کچھ جاننے کے بعد ہمارے پاس چند سوالات آتے ہیں، تو چلیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 5، کیا ایران اسرائیل پر حملے کرتا رہے گا؟ گائز، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں 9 نیوکلیئر پاور ہیں، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، لیکن ایران نہیں ہے۔ ایران دنیا کا 10واں نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق 2026 تک ایران نیوکلیئر پاور بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ایران پھر امریکہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے، اس لیے اسی خوف سے امریکہ ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے روک رہا ہے۔ نمبر 4، کیا بحرین اور UAE جیسے ممالک خطرے میں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے افسوس، ہاں، کیونکہ بحرین وہ اسلامک کنٹری ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے اور فلسطین کے معاملے میں خاموش ہے، تو اسی لیے ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ شاید بحرین کے قریبی سی پر بھی قبضہ کر لے۔ اور UAE اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود اسرائیل کا دوست ہے، اسی لیے اسے بھی ایران سے خطرہ ہے۔ نمبر 3، ایران کو کون کون سے ملک سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس لسٹ میں نمبر 1 پر آتا ہے رشیا، پھر چائنا، پھر نارتھ کوریا، پھر لبنان اور یمن، اور ایسے ہی چند ممالک ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران ہی وہ ملک ہے جو لبنان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ نمبر 2، دوستو سارا معاملہ آتا ہے لبنان کے گروپ حزب اللہ پر۔ تو آخر حزب اللہ کون سا گروپ ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ تو دیکھیں، 1980 سے پہلے کئی بار اسرائیل نے لبنان پر حملے کیے، اور ایک دفعہ اس نے بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس موقع پر ایک گروہ سامنے آیا جس نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا اور اپنے ملک کا حصہ واپس چھین لیا۔ اسی گروپ کو حزب اللہ کا نام دیا گیا۔ کئی رپورٹس کے مطابق یہ گروپ لبنان کی آرمی سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ نمبر 1، کیا ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے؟ گائز، یہ معاملہ بہت سیریس ہے، لیکن ورلڈ وار 3 تو دیکھیں، ورلڈ وار اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں دنیا کی بڑی طاقتوں کا آمنا سامنا ہو۔ اگر یہ معاملہ تھوڑا مزید خراب ہوا اور رشیا اور چائنا نے اگر اس جنگ میں کھلم کھلا امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو، لیکن ابھی اس چیز کے چانسز بے حد کم ہیں۔ میں نے اتنا کچھ تو بتا دیا، لیکن ابھی بھی کئی امپورٹنٹ سوالات باقی ہیں جن میں سر فہرست ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی پاور کیسے آئی۔ اس بات کی شروعات میں کروں گا UN یعنی یونائٹڈ نیشن سے۔ 27 ستمبر 2024 جب اسرائیلی پرائم منسٹر اپنا بیان دینے کے لیے سٹیج پر آیا، اسی وقت UN کے ہال میں سے کئی ممالک کے پرائم منسٹر اور گورنرز چلے گئے، جن میں نان مسلم کنٹریز بھی شامل تھیں۔ مطلب سارا صاف تھا، اسرائیل سے نفرت۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نے ابھی تک اسرائیل کو ایک ملک تسلیم ہی نہیں کیا۔ اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، 1970 سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان میں اسرائیل نے ورلڈ وار 2 سے استعمال ہونے والے غیر قانونی اسلحہ کا استعمال کیا، یعنی کہ سارے اسلحہ کو غیر قانونی طور پر خریدا گیا تھا،
اور اب تو امریکہ اور UK جیسی پاور اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ہتھیاروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ امریکہ وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ گنز پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ ایزیلی اسرائیل کو گنز پرووائڈ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل پرائم منسٹر اس کتے کی شکل کی نظر آنے والی سور کا خود کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام اسرائیلی پرائم منسٹر ہے۔ اگر آپ اس چینل کو چیک کریں اور کمنٹ کریں تو پلیز ویڈیو چلاتے ہی روک لینا اور پھر خوب کمنٹ کر لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کی ویڈیو پر ویو بنائیں۔ اس کتے کو تو سبسکرائب کرنے والے کوئی گدھا ہی ہوگا۔ اس کو سبسکرائب کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے ہی کر لو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے چینل پر ہر روز کئی ویڈیوز ہی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اگر یہ کتا ہمارے ہاتھ لگ جائے نا تو اس کو تو دنیا کی سب سے بدتر موت دی جائے گی۔ گائز اب ہم اپنی ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتا چلوں کہ ایک کارٹون ہے جس کا نام ہے سمپسنز کارٹون، جس نے کئی پریڈکشن کی ہے اور اس کی پریڈکشن تقریباً ہمیشہ سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ ورلڈ وار 3 2024 میں ہوگی۔ ویسے تو اس کارٹون میں اس پوائنٹ کو مذاق کے طور پر کہا گیا تھا، لیکن حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ پریڈکشن بھی سچ ثابت ہوگی۔